السلام علیکم کلاس 10 ویلکم ٹو لرن وتھ خدیجہ۔ آج ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 2 سورۃ الاعراف کریں گے۔ اس کی ساری ایکسرسائز کو بھی کمپلیٹلی طور پہ سولو کریں گے۔ اب اس کا تعارف ہے۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، قرآن مجید میں ہو رہی ہے، اور سب سے طویل مکی صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ان سب میں سب سے طویل ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہے۔ اس صورت میں سورۃ الاعراف میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت میں سب سے طویل اور قرآن مجید میں 7ویں صورت ہے، اور یہ 8ویں پارے پہ ہے۔ اس کی آخری آیات آیت سجدہ ہے۔ جس آیت میں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ اعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کے علامت کی بنا پر پہچان رہے ہوں گے۔ اہل جنت جو جنت میں ہوں گے اور اہل دوزخ جو دوزخ میں ہوں گے، ان کو ان کی پہچانیں ہوں گی، ان کی علامات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پہچانیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو سورۃ الاعراف کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھے تھے؟ سورۃ الاعراف کو 2 رکعات میں بانٹ دیا، آدھی ایک رکعت میں پڑھ لی، آدھی دوسری رکعت میں پڑھ لی۔ سورۃ الاعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہیں کہ ان میں انہیں زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ دین کا ذکر ہے، اور انبیاء کرام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے، اور جو منافقین، جو کفار انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، ان کا برا انجام ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام یعنی کہ پچھلی صورت اور سورۃ الاعراف یہ والی صورت کا زمانہ نزول بھی قریب ہے، اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں، کیونکہ دونوں کے اندر ہی کفار کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا۔ مرکزی مضمون سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات ہیں۔ قرآن مجید کا منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ آگے لوگوں کی طرف آتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس کے پوائنٹ بنائے قرآن مجید کی عظمت۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور حضور اکرم کا دائمی معجزہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے قرآن مجید۔ اس صورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس، اس پوائنٹ کا آپ نام بنائیں، قصہ آدم و ابلیس کی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کہ جو مشرکین تھے نا، ان کو کہا گیا ہے، ان کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگ گناہ نہ کریں، اور ایسے کر کے انہیں تلقین کی گئی ہے، اور اطاعت کرے، فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ کی، اور نافرمانی پر سزا کا ذکر بھی ان کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر آگے لکھیں اخلاقی خوبیاں، اگلے پوائنٹ پہ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ عفو درگزر سے یعنی کہ ایزی ہو کے کام کریں۔ نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے کہ ان سے پیچھے ہٹ جائیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت طاؤس پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آگے ہے سورۃ الاعراف کی آیت 157 اور 158 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عافیت اور عالمگیریت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا وعدہ
ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت فرما برداری کو قرار دیا کہ جنت اسی کو ہی ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ اس پوائنٹ کا نام بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع فرماتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حق دے رہے ہیں اور برائیوں سے منع فرماتے ہیں۔ پھر آگے ہے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ جو پاکیزہ ہیں وہ حلال ہیں اور جو ناپاک ہیں وہ حرام ہیں۔ مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان پہ سے بوجھ اتارتے ہیں، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کہ سب لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کا یعنی کہ حکم مانیں، اور آپ پر جو نور اتارا ہے اس کی پیروی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور اتارا ہے، کیا قرآن مجید کو یہاں پر نور کہا گیا ہے، اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے، دیکھا، اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ جو کفار ہیں وہ شرک کرتے ہیں، پھر قرآن مجید ان سے جاہلیت اور برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر آگے ہے ہمارے پاس یہ سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف اطراف سے بہکاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں درج ذیل دعا سکھائی ہے۔ اب یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور یعنی کہ روشنی سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نور ہمارے لیے روشنی کو کہا گیا۔ آگے سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرا اسے چپ کر کے سنے، غور سے سنے اور خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے۔ پھر آگے یہ دعائیں ہیں، فتح اور حق کے فیصلے کی دعا، بخشش اور رحمت کی دعا، ظلم سے بچنے کی دعا، ثابت قدمی اور فرما برداری کی دعا۔ یہ والی بھی آپ دعائیں ایک دفعہ پڑھ لیں اور یاد بھی کر لیں۔ آگے ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ مقام اعراف موجود ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ طاؤس قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے مراد ہے قرآن مجید۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون ہے عقیدہ، آخرت اور رسالت۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اب آگے اس کا ترجمے پہ آتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سورۃ الاعراف کی آیت 157 تا 158 کا بامحاورہ ترجمہ امتحان میں لیا جائے۔ اب 157 کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ 52 پیج پہ یہاں پر الذین یتبعون یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، پھر نیچے جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں توریت و انجیل میں، وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں، اور وہ توق جوان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے لوگ، بے شک میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں سے پھر آگے، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جو نبی امی ہے، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ آپ لوگ کر لیں گے نا ترجمہ، تو آپ اگر لانگ کریں گے نا تو لانگ زیادہ ایزی ہو جائے گا، کیونکہ سیم ورڈنگ یہ یا سیم ورڈنگ لانگ میں ہے۔
آگے شارٹ ہے سورۃ مقام اعراف سے کیا مراد ہے۔ اب پیج نمبر 32 پہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامت کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ یہ پہلا شوٹ ہے۔ پھر دوسرا شوٹ ہے سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع اور کتنے آیات ہیں، تو یہ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ پھر آگے سورۃ الاعراف میں مذکور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 4 خصوصیات لکھیں، تو اس کا آنسر پیج نمبر 32 پہ یہ سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ اس کے بعد یہ والی لائن سورۃ الاعراف یہ والا کر لو، یہ نہ کیجیے گا آپ، یہ آپ کے لیے پھر لمبا کرنا پڑے گا، یہ کر لیں یہ 2 لائنیں۔ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ عفو درگزر سے کام لیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں پر اعتراض بڑھتی ہے۔ اس صورت میں غصے کے وقت طاؤس پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ والا اگر آپ کر لیں گے تو یہ زیادہ ایزی ہے۔ اب آگے ہے تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے اب ہمارے پاس پیج نمبر 33 پہ جو ہم لوگوں نے صورتوں سے اوپر پڑھا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آگے ہے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مبارکہ میں مذکور دعا کا ترجمہ لکھیں، تو یہ ہے وہ کہ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے یہاں سے لے کر اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ آگے ہے سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ یہ ہیں ہمارے پاس بنیادی مضامین، تو جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ لگائے ہیں ویسے کر کے اس کو پورا کا پورا آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ایسے ہماری ساری صورت کو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو ایسے ہی سارے آنسر لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔